أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیتوں میں طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور درمیان میں 2 آیتیں نماز سے متعلق ہیں اور اس کے بعد پھر آگے طلاق کے مسائل. اس کی حکمت یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے خاص طور سے طلاق کے معاملے میں جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ پھر واقعی ہر آدمی کے لیے اتنے سہل اور آسان نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کا نتیجہ ہوتا ہے طلاق, غلط فہمیاں ہوتی ہے, ایک دوسرے سے انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں ان احکام کی پابندی کرنا کہ اچھے طریقے سے رخصت کرو, اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, کچھ ہدیہ دو, کچھ تحفہ دو, کچھ مال دے دو. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اپنے آپ پہ جبر کر کے اور اپنے آپ میں کے اندر نیکی کا جذبہ اور تقوی کا جذبہ پیدا کر کے کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کے درمیان میں نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز جو ہے ویسے نماز کے بغیر تمہارے لیے یہ کام کرنا مشکل ہوگا. طلاق کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو بے نمازی ہیں, اور جو نماز پڑھنے والے ہیں, نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں, نماز کی پابندی کرنے والے ہیں, ان کے لیے ان مسائل پہ عمل کرنا آسان ہوگا. لہذا طلاق کے احکام اور مسائل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بڑی اچھی اور بڑے اہم نصیحت فرمائی ہے, اور وہ نصیحت یہ ہے حافظوا علی الصلوات, اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع ہے. نماز نہ چھوڑنا اور پابندی سے ساری نمازیں پڑھنا یہ بھی نماز کی حفاظت کرنا ہے. نماز میں تساہل نہ کرنا, وقت پہ مسجد میں پہنچنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے. اور پھر نماز کے جو واجبات ہیں, مستحبات ہیں, اس کی سنن ہے, ان پہ عمل کرنا یہ بھی نماز کی حفاظت کرنے میں شامل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور اس کے بارے میں جو لوگ نماز کی حفاظت اس معنی میں نہیں کرتے کہ وہ سرے سے پڑھتے نہیں ہیں, نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں, ان کے بارے میں تو بڑے سخت احکام ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز, یا شرک کے درمیان اور مومن آدمی کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقل تارک نماز ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے وہ حالت کفر میں مرتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مستقل طور پر نماز کا تارک ہے اسی حالت میں مرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے نمازی لوگ. اس کی نماز جنازہ بھی بے نماز قسم کے لوگ پڑھے. مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے. اس کی وراثت, اگر اولاد مسلمان ہے, نمازی ہے, تو وہ اس کی وراثت حاصل نہ کرے. مطلب یہ کہ اس کا معاملہ بالکل بے نماز جیسا کیا جائے. اور اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حدیث یہ ہے, فرمایا کہ جو آدمی بے نماز ہیں قیامت کے دن ان کا انجام قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا. ابی بن خلف کے جو پکے دشمن تھے اسلام, کٹے دشمن تھے اسلام کے, ان کے نام لے کے فرمایا کہ ان کا انجام قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے. اور تیسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خود فرمایا کہ رحیم ہے تمہارے ساتھ, شفیق ہے تمہارے ساتھ, تمہارے معاملے میں بڑی لالچ کرنے والا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, ان پہ رحمت ہونی چاہیے, ان کی مغفرت ہونی چاہیے, ان کی بخشش ہونی چاہیے.
اللہ کے رسول ساری امت کے لیے روتے رہے. اسی رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو میں آگ لے کے جاؤں اور اقامت تک جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ کے رسول کی یہ تمنا یا یہ بد دعا جو ہے یہ صاف واضح بتا رہی ہے کہ بے نمازی کے لیے آگ ہے. اگر بے نمازی کے لیے آگ نہ ہوتی، تارک نماز کے لیے آگ نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اس بات کی تمنا نہ فرماتے جو بڑے رحیم اور شفیق تھے امت کے لیے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں لگاتا اس لیے نہیں کہ ان گھروں میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں جن پہ مسجد میں جانا فرض نہیں. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں گے باقی کا سستی ہو جائے گی. جس سے فجر کی نماز فرض کی ہے اسی نے باقی نمازیں بھی فرض کی ہیں. جس کے نام کی نماز فجر کی پڑھتے ہو باقی نمازیں بھی اس کے نام کی پڑھو. اور اگر باقی کی نمازوں کے لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے اس کی تو فجر کی بھی چھوڑ دو. اللہ تمہاری فجر کی نماز اب محتاج ہے. اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم اتنے ہی مصروف ہو، تم اتنے ہی آکر ہو، فجر کی نماز بھی چھوڑ تو نہ پڑھو. اللہ محتاج ہے تمہاری نماز کا. باقی فجر کی پڑھ لیتے ہیں، فجر کی پڑھ لینے پر حج ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا یہ دعا میں خناس ڈالا ہوا شیطان نے. اب باقی پڑھ لیتے ہیں، ایک دو پڑھ لیتے ہیں، ایک دو چھوٹ جاتی ہیں. یہ حفاظت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ حافظو، حفاظت کرو، پانچوں پڑھو جتنا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسا ایک کے لیے ہے ویسا دوسری کے لیے ہے ویسا تیسری کے لیے ہے. پانچوں نمازیں پڑھو. اور پھر یہ بات بھی حفاظت میں ہے کہ آدمی پڑھے تو 5 ہی، لیکن نماز پڑھنے میں ویسے سستی کرے، جماعت کی پرواہ نہ کرے. اذان ہو گئی ہے تو اپنے کاموں میں لگا رہے، جماعت ہو جائے تو مسجد پہنچے، ادھر ادھر باتوں میں لگا رہے. اور اس بارے میں بھی پرانے مجید کی نصوص ہے، ان پہ ایمان لانا اور ان پہ عمل کرنا، ان پہ یقین کرنا فرض ہے، واجب ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ساہون کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے تو ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. یہ ویل للمصلین، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہے تو مصلی، یہ ہے تو نمازی یہ، لیکن ان کے لیے ویل کس وجہ سے ہے؟ هم عن صلاتهم ساہون، کہ یہ اپنی نمازوں سے غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں. اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے اور پچھلی صف میں آگے شامل ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کی سستی اور کوتاہی کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ سستی میں آہستہ آہستہ پچھلی نمازوں سے پیچھے ہی چلا جاتا ہے. پہلے تیسری چوتھی میں ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اور بھی سست ہو جاتا ہے، چھٹی اور ساتویں میں ملا، پھر اور بھی سست ہو جاتا ہے، پھر 9ویں 10ویں میں ملا، اور فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز تو پڑھنے والے ہیں تو مصلی وہ، نمازی ہے وہ، لیکن نماز پڑھنے میں سستی اور غفلت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک تو ہم اذان سنتے ہیں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دو، بلاؤ لوگوں کو کہ اب اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھو، آ کے فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اور فرمایا کہ ایک پکار وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، جو آج ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن ان کو سنائی دیتی ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. فرمایا کہ ہر نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے اپنے گناہوں کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو اور اپنی آگ کو ٹھنڈا کرو، اپنے گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرو. یہ بالکل ویسی ندا ہے جیسی اللہ اکبر کی ندا ہم سنتے ہیں. اس ندا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اونچی آواز سے خود کہو
اور اس ندا کے بارے میں فرمایا کہ فرشتہ ندا دیتا ہے یہ، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے گناہوں کی آگ بھڑکتی رہتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، بس ایسی آگ لگ گئی ہے، پتہ نہیں آگ کہاں سے آئی. پتہ کیوں نہیں ہے؟ بیوقوف ہو تم. قرآن نہیں پڑھا یا حدیث نہیں پڑھی یا اللہ کے رسول کا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں لگا دوں آگ میں. اور اگر آگ لگ گئی ہے خواہ وہ آسمانوں سے آئی ہے یا زمین سے نکلی ہے، اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ اگر تمہارا گل جل جاتا ہے تارک نماز کا، یہ آگ پتہ نہیں کہاں سے آئی. بالکل پتا ہے کہاں سے آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں جلانا چاہتا ہوں تمہیں، میں تمہارے معصوم بچوں کی وجہ سے نہیں جلاتا. فرشتے نے بتایا ہے کہ تمہارے ہاں آگ بھڑک رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. کیوں نہیں پڑھتے اس کی نماز؟ کیوں نہیں اس کو بجھاتے آگ کو؟ فرمایا کہ حافظو، حفاظت کرو اپنے نمازوں کی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ میرے وہ بندے ہیں خاص بندے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ مکرمون، بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے وہاں پہ جنت میں، بڑی تکریم اور بڑا ادب ہوگا ان کا جنت میں. ایک اور مفہوم حفاظت کرنے کا یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا. اور پھر اول وقت کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. اول وقت بھی بتایا امت کو، آخر وقت بھی بتا دیا. اول وقت کون سا ہے ظہر کا؟ یہاں تو ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. اول وقت اللہ تعالیٰ جو خیر دے، یہ بڑی خیر کی باتیں ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے. جن پہ حکومت عمل کرتی ہے یا کرواتی ہے یہ بڑی خیر کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہے گی جب تک اول وقت پہ نماز ادا کرتی رہے گی، اول وقت پہ. اور فرمایا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ تم اول وقت پہ نماز پڑھو. فرمایا کہ ظہر کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے، سایہ جو ہے آپ کا معمولی سے جب ادھر ہو جائے کسی چیز کا سایہ تو وہ زوال کا وقت ہے. فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت اول وہ ہے اس وقت نماز پڑھو. اور ظہر کی نماز کا آخر وقت کون سا ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے. ایک آدمی کا قد جو ہے 5 فٹ ہے، جب اس کا زوال کے بعد سایہ 5 فٹ لمبا ہو جائے تو وہ ظہر کا وقت آخر وقت ہے اور عصر کی ابتدا کا وقت ہے. عصر کی ابتدا کا وقت ہے. عصر کا اول وقت وہ ہے فرمایا کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے اپنے سائے کے برابر ہو جائے وہ عصر کا اول وقت ہے. اور جب کسی چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے تو وہ عصر کا آخر وقت ہے. فرمایا کہ آخر وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت رضوان اللہ، اول وقت کس چیز کا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا. اور آخر وقت فرمایا کہ عفو اللہ، کیا مطلب؟ بس اللہ کی معافی ہے اس کے لیے جس نے آخر وقت میں نماز پڑھی اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا معاملہ، لیکن اللہ کی رضا سے محروم ہو گیا. جہاں جو آپ کو خیر و برکت نظر آتی ہے اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. چھوٹی میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں ان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، ہمیں چھوٹا سمجھتے ہیں.
کہ پوری مملکت میں ایک نماز کا نظام قائم کر دینا، ایک ہی وقت میں ہر شہر کے وقت کے مطابق اذان ہو، ایک ہی وقت میں اقامت ہو، اور پھر اول وقت میں ہو، بڑی خیر و برکت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ میری وہ امت جو ہے وہ خیر و برکت پہ بڑھائی پہ رہے گی اس وقت تک جب تک وہ اول وقت میں نماز ادا کرتی رہے گی۔ اور پھر حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا یہ نماز کی حفاظت نہیں۔ انسان صاحب کتنے بھی تھکا ہارا ہے، سارا دن محنت میں شرکت کرتا ہے، گھر میں آگے بیوی بتائے اچھا یہ بیٹے کو بخار ہے، بڑا شدید بیمار ہے، اس کو اسپتال میں لے کے جانا ہے، انسان نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ خواہ کتنا ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان تھکا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان پریشان کیوں نہ ہو، ایسی مصیبت آ جائے یا ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے، انسان ساری چیزیں چھوڑ کے باہر نکلتا ہے۔ لیکن یہ چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے نا، اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے انسان تھک جاتا ہے، اس کے لیے جاگ نہیں آتی، باقی ہر کام کے لیے جاگ آ جاتی ہے، باقی ہر کام کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، باقی ہر کام کے لیے انسان اپنی تھکاوٹ کو پریشانی کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن نماز تو امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ ہے بڑا امتحان، بہت باری ہے یہ پانچ نمازیں۔ ہاں جو اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے اطاعت گزار اور فرمان بردار بن کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو خضوع اور خشوع کرنے والے نہیں ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے لیے بڑی بھاری ہے یہ۔ اس لیے پہلی بات طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے یہ روکے گی، غلط خیالوں سے روکے گی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے روکے گی، تمہیں کسی کا حق غصب کرنے سے روکے گی۔ لہذا طلاق کے وقت کے جو مسائل ہیں یہ ہے تو واقعی مشکل اس پہ عمل کرنا، لیکن ان پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے جو نمازی ہوں گی، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کا نام لیا کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے اس کی بھی حفاظت کرو، باقی نمازوں کی بھی حفاظت کرو، لیکن خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اور صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں دو اقوال ہیں، بعض لوگوں نے فجر کی نماز کہا ہے، بعض نے صلاۃ وسطیٰ کہا ہے عصر کی نماز، لیکن حدیث میں دو جگہ پہ واضح طور پہ عصر کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک تو جنگ احزاب کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر ضائع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافروں مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ ضائع کر دی اور وہ نماز عصر تھی۔ لہٰذا بات واضح ہو جاتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے۔ اور اس کی دوسری اہمیت یہ ہے صلاۃ عصر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اوقات میں حاضری لگانے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت۔ دونوں اوقات میں فرشتے اللہ کے حضور جا کے انسان کی نمازوں کی رپورٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں پڑھو گے تو 5 ہی 50 کی تمہیں ثواب دوں گا، یہ ثواب بھی ایسے نہیں ملتا بیٹھے بٹھائی، کچھ کرنے سے ملے گا۔ یہ فرمایا کہ صرف نمازوں کی حاضری کے لیے، ویسے جو کرام کاتبین ہیں وہ تو مستقل ہیں نامہ اعمال لکھنے کے لیے، لیکن ہماری نمازوں کی حاضری لگانے کے لیے 2 اوقات میں فرشتے بھیجے جاتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ اور اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے یا آئے ہوئے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تب بھی وہ عصر کی نماز کے لیے موجود تھے،
یا اللہ ہم نے دونوں حالتوں میں ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے. فرشتوں کی گواہی سے بڑھ کے کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن تو ہر آدمی کو سفارش چاہیے نا، شفاعت چاہیے. یہ پیروں ویروں کی، بزرگوں کی، اور جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے حج کیسے ہیں، سب کا خیال کیسا ہے، زکات کیسا ہے، یہ تو شفاعت تو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کو حق دیا ہے شفاعت کا جن کے ذاتی علم میں ہوگا کہ ہاں یہ واقعی نیک ہے. اور جو حاضری لگانے والے فرشتے ہیں وہ تو اپنے ذاتی علم کی بنا پہ جو حاضریاں لگاتے رہیں اس کے ثبوت دے کے کہیں گے یا اللہ یہ تو بندہ نمازی تھا، اس کی ہم سفارش کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما. اور اللہ کے رسول کو بھی اجازت دی جائے گی کہ ہاں اپنا اپنا آدمی جو ہے اس کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کروں. ایسے نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے مرضی ہاتھ دے دو اور وہ اللہ سفارش کر کے بخشوا لے گا، یہ جنت میں بھجوا دے گا، ایسا معاملہ نہیں. اس کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے سفارش کے لیے. لہذا فرمایا کہ 2 اوقات میں فرشتے نہ صرف حاضری لگاتے ہیں بلکہ اللہ کے حضور جاری گواہی دیتے ہیں یا اللہ نے تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا. اور نماز اثر کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کی نماز اثر ضائع ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا. اب یہ باتیں محسوس کرنے والی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا زندگی میں کم از کم ایک دفعہ جس کی نماز اثر ضائع ہوتی ہے اس کا مال اور اہل و عیال لوٹ کے اس کو دکھایا جاتا کہ ہاں اس طرح تکلیف ہوتی ہے مال اور اہل و عیال جب لٹ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو ہمیں محسوسات سے اور جذبات سے اور ایمان پہ چھوڑا ہے کہ کس کا ایمان جو ہے وہ ہماری باتوں کو محسوس کرتا ہے، کس کا ایمان جو ہے وہ حقائق کی نظر سے انہیں دیکھتا ہے کہ اگر میرا مال لٹ گیا تو میرا کیا اثر ہوگا، میرے اہل و عیال لوٹ لیے گئے تو ان کا کیا بنے گا. اور پھر وہی بات ہے کہ بے نمازی جو ہے عصر کی نماز کو ضائع کرنے والا اگر اس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو اس میں تعجب کی بات ہوگی کوئی؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا اس کا مال لوٹ لیا گیا اور اس کے اہل و عیال لوٹ لیے گئے، تو نماز عصر کو ضائع کرنے والے آدمی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، ڈاکو آ کے اس کا مال چوری کر لیں، اس کے اہل و عیال کو دھوس کریں یا قتل کر کے چلے جائیں یا اغوا کر کے لے جائیں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات؟ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ نماز عصر کو ضائع کرتا ہے، اس کا مال بھی لٹ گیا، اہل و عیال بھی لٹ گیا. فرمایا کہ حفاظت کرو ساری نمازوں کی، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، قانتین. قانتین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. قانت کا معنی قنوت کسے کہتے ہیں؟ دعائے قنوت تو روزانہ مانگتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جی قنوت کون سی پڑھیں، قنوت کون سی ہونی چاہیے، قنوت کیسے پڑھنی چاہیے. قنوت کا معنی ہے فرما برداری اختیار کرنا، جھک جانا. قنوت وتر یا قنوت نازلہ جو بھی ہے دعائے قنوت، وہ ہم اس کو قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی عاجزی کے ساتھ ایسے جھک کے اللہ سے انسان دعا کرتا ہے. جب مصیبت آ جاتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قنوت نازلہ پڑھی اور امت کو بھی قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری پریشانی اور تکلیف دور کر دے. اور قنوت وتر بھی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ سے خیر اور بھلائی مانگتا ہے. اللہ میں بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت. یا اللہ اگر کوئی برا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں اسے برکت عطا فرما. قنوت کا مطلب ہے وہ دعا جو انسان بڑی عاجزی کے ساتھ جھک کے اللہ سے مانگتا ہے، اسے دعا قنوت کہتے ہیں. اور قانتین کون ہو گئے؟
اللہ کے آگے جھکنے والے. قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی عاجزی سے، بڑے انکسار سے کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان کا کسی بھی زندہ مردہ کے آگے ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. جس طرح انسان ادب اور احترام سے ہاتھ باندھ کے نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ہاتھ باندھ کے خاموش اور ساکت، نہ کسی قبر کے آگے، نہ کسی مزار کے آگے، نہ کسی درگاہ کے آگے، نہ کسی پیر کے آگے، نہ کسی حضرت صاحب کے آگے، نہ کسی کفیل کے آگے، نہ کسی بڑے کے آگے، نہ چھوٹے کے آگے، نہ وزیر کے آگے، نہ پریزیڈنٹ کے آگے اجازت نہیں ہے. قوموا للہ قانتین، یہ کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے، عبادت ہے اس طرح کا کھڑا ہونا، لہذا یہ صرف اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. ہماری بات الٹی ہے، وزیر کے سامنے، گورنر کے سامنے، پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو قانتین بن کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. کبھی ادھر خارش ہوگی، کبھی ادھر خارش ہوگی، کبھی ادھر سے کپڑا ٹیڑھا ہو گیا، کبھی ادھر سے گترا سیدھا کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، 100 حرکتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے حضور قانتین بن کے کھڑے ہو، تمہاری کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس طرح بالکل بے جامد اور ساکت کوئی چیز کھڑی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اجازت دی ہے ضرورت کے مطابق، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ معنی کسی وجہ سے آئی ہے کہ اس وقت بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز میں یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے نہ ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو یہاں باندھے ہیں لیکن انسان توجہ نہیں ہے، غفلت ہے، انسان ہاتھ یہاں کی بجائے ادھر کر لے یا کسی اور طرح سے کر لے، تو فرمایا کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے نہ ہو. انگلیوں میں انگلیاں میں ڈالو، یوں کر کے بعض لوگ یوں کر کے یا انگلیاں سے چکھاتے رہتے ہیں یا سے مروڑتے رہتے ہیں ہاتھوں کو. خاص طور پہ اس کا بھی نام لے کے فرمایا کہ نماز کے دوران یہ کام کرنا ناجائز ہے. پھر فرمایا کہ جمائی کو روکو، نماز کے دوران جمائی نہ لو، شیطانی اکساہٹ ہے، یہ شیطان تمہارے منہ میں داخل ہونا چاہتا ہے. جمائی آئے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لو، اور فرمایا کہ جمائی لیتے ہوئے آواز نہ نکالو. جو آدمی جمائی لیتے ہوئے آواز نکالتا ہے شیطان ہنستا ہے اس پہ. یہ سارے ادب اور تمیز ہے جو انسان کو عام زندگی میں محفوظ رکھنی چاہیے، اور یہ ادب اور تمیز وہ ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، محسوس فرماتے ہیں، اور وہ ہمیں ادب اور تمیز سکھاتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ فرمایا کہ نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ نماز کے دوران. نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھو. فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھنا نماز میں یہ شیطان کا ڈاکہ ہے. آدمی وہ شیطان کا شکار ہو گیا جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے. اور پھر کپڑے سمیٹنا، بالوں کو درست کرنا، بالوں پہ ہاتھ پھیرے بار بار، یا ایسے خارش وارش کرنی جسم پہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانتین کے خلاف ہیں. اللہ کے حضور ادب اور احترام سے کھڑے ہونے کے خلاف ہے، لہٰذا ان کی ممانعت فرمائی. اور جن چیزوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیک کے بغیر وہ ٹیک لگا سکتا ہے سوٹی کے ساتھ. اگر کوئی آدمی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے. کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے. یہ ساری رخصتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ نماز کے دوران یہ چیزیں جائز ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اگر موذی جانور ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے تاکہ وہ اس کو کاٹے نہ، نقصان نہ پہنچائے، یا کسی اور نمازی کو نقصان نہ پہنچائے.
اسی طرح نمازی کے آگے اگر سترہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے، اس آدمی کو ہاتھ سے روکنے کی اجازت ہے. اگر وہ نہ رکے تو اس کو سختی کے ساتھ روکنے کی اجازت ہے. اگر سترہ آگے پڑا نہ ہو تو پھر معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے. یہ جو سختی کے ساتھ منع کرنا اور اس سے لڑائی کرنے کا حکم ہے، اس کو زبردستی روکنا، یہ اس صورت میں ہے جب سترہ آگے رکھا ہوا ہو. اگر سترہ آگے نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک سجدہ یا پھر دو صفوں کے آگے سے انسان گزر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ نماز میں ضرورت کے تحت چند قدم آگے پیچھے دائیں یا بائیں چل لینا جائز ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ دائیں یا بائیں ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ آدمی وضو کرنے کے لیے صف سے نکل گیا. اب صف کو خالی نہیں رہنا چاہیے، یا تو ساتھ والا آدمی مل جائے اور آہستہ آہستہ صف کو مکمل کر دیں، یا پھر پچھلی صف سے ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے. ضرورت کے تحت حضرت انس یا کوئی دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات کو سویا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں سمت میں آگے کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کان سے پکڑا اور اپنی پچھلی سمت سے مجھے نکال کے اپنی دائیں سمت کھڑا کر لیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال جب ایک آدمی کو کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس وجہ سے بھی آدمی کو آگے پیچھے دائیں بائیں تھوڑا سا کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی رخصت ہے. اسی طرح اگر انسان نفل نماز ادا کر رہا ہے، والد بلائے یا والدہ بلائے، نفل نماز کو توڑ کے والد یا والدہ کی بات سننا جائز ہے. نفل نماز میں، فرض میں نہیں. اور وہ مشہور واقعہ جرائد کا آپ نے سنا ہوگا. جرائد کی والدہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک درویش آدمی تھا، اس نے گھر سے باہر اپنی کٹیا سی بنا لی، اس میں عبادت کرتا تھا. والدہ آئی، اس نے کیا آواز دی، نفل نماز پڑھ رہا تھا. اب اس کو ذہن میں تشویش تو پیدا ہوئی کہ میری والدہ بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے نماز جاری رکھی، والدہ واپس چلی گئی. دوسرے دن بھی یہ ہوا، تیسرے دن بھی یہ ہوا. تیسرے دن والدہ کو غصہ آ گیا اور والدہ نے یہ بات زبان سے نکال دی کہ موت سے پہلے پہلے تو ہی بدکار عورت کا منہ دیکھے. غصے میں بات نکال دی. اسی لیے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ والدین کی بات یا والدین کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. تو دعا نکلی ماں کی زبان سے بد دعا، اور وہ قبول اس طرح ہوئی. ایک عورت بدکار عورت جرائد کے پاس آئی اور اس سے گناہ کرنے کا کہا. جرائد نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ عورت کسی چرواہے کے پاس چلی گئی، اس چرواہے نے اس سے بدکاری کی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا. اب لوگوں نے کہا کہ تم تو غیر شادی شدہ تھی، تمہارے یہاں بچہ کیسا ہوا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ تو جرائد کا بچہ ہے. لوگ جرائد کے پاس چلے گئے، چل دوڑے، جا کے اس سے لڑائی جھگڑا کیا، اس کو لام ملامت کی اور اس کی کٹیا گرا دی. جرائد کہتا رہا نہیں میں نہیں ہوں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں گناہگار نہیں ہوں اس معاملے میں. لوگوں نے اس کی بات نہ سنی، کٹیا گرا دی. بعد میں جرائد نے کہا کہ وہ بچہ ہے کہاں جو جس کے بارے میں تم نے کہا یہ میرا بچہ ہے. لوگ بچے کو لے آئے. جرائد نے اس بچے کو ٹھونگا دیا اور اسے کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بچے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 بچوں کا ذکر کیا کہ جو بچپن کی عمر میں جنہوں نے کلام کی. مسلم شریف کی حدیث ہے.
اس میں یہ واقعہ بھی دیا ہے کہ یہ بھی چھوٹا بچہ تھا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا باپ کون ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اس کا باپ تو چرواہا ہے، یہ جرائم نہیں ہے، ہم نے اس سے زیادتی کی، ظلم کیا ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی ہم نے یہ تم سے زیادتی کی ہے اور ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری کٹیا جو ہے کہو تو سونے کی بنا دیں۔ اس نے کہا جرائے نے کہ نہیں، سونے کی نہیں چاہیے، میری کٹیا جیسی تھی ویسی بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو تو والدین میں سے کوئی بھی انسان کو بلائے تو نفل نماز توڑ کے والدین کی بات سننی چاہیے، اور اس سے والدین کی فضیلت، والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کس درجے میں واجب ہے۔ فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور ماں کی پاؤں کے نیچے انسان کی جنت۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو نماز کے دوران ممنوع ہیں یا جائز ہیں، اور حکم یہ دیا کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ اور جھک کے اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ آگے پھر نماز خوف کا ذکر فرمایا۔ یہ نماز کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے کہ نماز انسان کے لیے کتنی اہم ہے کہ جنگ کے دوران بھی وقت کی معافی نہیں دی۔ جنگ کے دوران بھی فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھو۔ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم لوگ خوف میں مبتلا ہو، جنگ کے خوف میں، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، رجال کا معنی پیدل، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، خواہ تم پیدل چل رہے ہو، پیدل تم لڑائی کر رہے ہو، اور رکبان کا معنی سوار، یا تو اونٹ پہ سوار ہو یا گھوڑے پہ سوار ہو، جیسی حالت میں بھی تم جنگ کر رہے ہو تمہارے اوپر خوف ہے، فرمایا کہ اس حالت میں بھی وقت جب آ جائے نماز کا تو وقت پہ نماز پڑھو، اور اس کا طریقہ بھی حدیث نے بتا دیا، اور اس طریقے پہ سنت میں عمل بھی موجود ہے، اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس پہ عمل یوں ہے کہ خوف کی کیفیت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خوف جو ہے بستی میں آ جائے، دشمن حملہ کر رہا ہے اوپر سے، یا یہ خدشہ ہے کہ دشمن چڑھائی کر لے گا بستی پہ، اس صورت میں کثرت تو نہیں ہوگی، نماز تو پوری پڑھنی پڑے گی، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے آئیں اور امام 4 رکعتیں پڑھائے، پڑھنے والے 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، اور جس طرف سے دشمن کا خوف ہو اس طرف جا کے کھڑے ہوں، دشمن کا دھیان رکھیں یا دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں۔ جو لوگ پہلے دشمن کے مد مقابل کھڑے تھے یا خوف کی طرف سے حفاظت کر رہے تھے بستی کے، اب ان کی باری ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے چلے جائیں۔ 2 رکعتیں جو پہلے ان کی رہ گئی تھی ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو، سجدہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنی 2 رکعتیں وہ خوف کی حالت میں ہی چلتے پھرتے سواری پہ جیسے بھی ہو باقی 2 مکمل کر لیں۔ یہ ہے حکم حضر کے معاملے میں کہ رکعتوں کی کثر نہیں ہوئی، حضر میں کثر نہیں ہوگی، رکعتیں 4 ہی پڑھنی پڑے گی، امام کے پیچھے 2 اور 2 خود۔ اور سفر میں اگر خوف آ گیا، گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور دشمن سے کوئی مقابلہ ہو گیا، اس صورت میں یہ ہے کہ کثر بھی ہوگی، 4 رکعتوں کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور ان 2 میں سے بھی امام کے پیچھے 1 پڑھیں گے، 1 خود میدان جنگ میں جا کے پڑھیں گے۔ ایک لشکر جب چلا جائے گا، لشکر ایک حصہ، دوسرا آگے پھر امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے گا، امام کی 2 ہو جائیں گی، مقتدی کی امام کے پیچھے 1، لیکن بعد میں جا کے وہ دوسری رکعت خود پوری کر لے۔ یہ صورت ہے صلاۃ خوف کی، لیکن جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ حافظو والی بات ہے کہ خواہ تمہیں خوف آئے، خواہ آندھی ہو یا طوفان ہو یا بارش ہو، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو،
جیسی بھی حالت ہو فرمایا کہ نماز معاف نہیں، حافظوا، اس کی حفاظت کرنی ہے، خواہ جنگی کیوں نہ آ جائے، پکڑتے پڑھو اسے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب حالت خوف ختم ہو جائے، تمہیں امن آ جائے، مطلب یہ کہ عام حالت ہے، جنگ نہیں ہے، کسی کے حملے کا خوف نہیں ہے، تو پھر فرمایا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ کما علمکم، جس طرح اللہ نے تم کو دکھایا سکھایا، تم کو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ نے براہ راست تو نماز نہیں سکھائی، ہمیں کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنا بھی مسئلے کا پتہ، جب تک مسئلے کا پتہ نہیں چلتا، جب تک معاملہ اور ہوتا ہے، جب تک رخصت کی گنجائش یقیناً موجود ہے، لیکن جب مسئلے کا پتہ چل جائے کہ نماز یوں پڑھنی چاہیے اور یہ بات سنت کے خلاف ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ فاذکروا اللہ، اللہ کی نماز پڑھو، کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھائی ہے۔ پھر جب پتہ چل جائے مسئلے کا، اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی، اس کے بعد مواخذہ شروع ہو جاتا ہے کہ تمہیں مسئلے کا علم ہو گیا تھا اور سنت کا پتہ چل گیا تھا، تم نے اس سے عمل کیوں نہیں کیا؟ ما لم تکونوا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں پہلے علم نہیں تھا لیکن اللہ نے تمہیں بتایا، اللہ نے سکھایا کہ نماز یوں پڑھو۔ یہ تو نماز کی حفاظت کے بارے میں دو آیتیں درمیان میں اللہ نے ارشاد فرما دی طلاق کے مسائل میں، اور بتائیں اسی لیے کہ تاکہ تمہارے اندر وہ صبر اور تحمل اور تقوی اور نیکی پیدا ہو جائے، جس نیکی اور تقوی کے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں طلاق کے دوران، کہ نیک سلوک کرو عورتوں کے ساتھ، نرمی کا سلوک کرو، فیاضی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو، خواہ وہ عورتیں طلاق دی ہے انہیں یا ان کو تم نے روک لیا ہے، روکا ہے تو احسان کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اور تقوی کے جلدے کے ساتھ روکو انہیں، اور اگر رخصت کرنا ہے تب بھی عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو رخصت کرو، اور یہ نیکی اور تقوی پیدا کرنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرو۔ آگے پھر وہی طلاق کے مسئلے ہیں، دو آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، مطلب بیوہ، وصیتاً، ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیتاً، یہ حکم دیا جاتا ہے مرنے والے کو کہ وہ وصیت کرے، لِأَزْوَاجِهِمْ، کس کے لیے؟ اپنی پیچھے رہنے والی بیوی کے لیے، یہ جو بیوہ بننے والی ہے اس کے بارے میں شوہر کو مرتے ہوئے یہ وصیت کر جانی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ متاعن الی الحول، متاعن، اس کو سامان دیا جائے، نان و نفقہ دیا جائے، الی الحول، حول کا معنی پچھلے آیت میں یہ لفظ آیا ہے نا، بچوں کو دودھ پلانے کا عرصہ کون کتنا ہے؟ حولین کاملین، حول کا معنی سال، حول کا معنی سال ہے۔ مرنے والے کو وصیت کرنی چاہیے کہ میری بیوی جو بیوہ ہونے والی ہے اس کو نانو نفقہ کب تک دیا جائے؟ الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور اس کو 1 سال تک گھر سے نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نکلنا چاہیں 1 سال سے پہلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فِي مَا فَعَلْنَا، جو کچھ وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے معاملے میں، من معروف، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ یہ حکم جو ہے اب منسوخ ہے، اس لیے کہ پہلے عدت ہم پڑھ چکے ہیں، بیوہ کی کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن،
جب تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک بیوہ کی عدت 1 سال تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کم کر کے اس کو 4 مہینے 10 دن کر دیا، لہذا اب یہ مسئلہ باقی نہیں ہے۔ اگلی بات جو تھی کہ اس کو 1 سال کا نام و نفقہ دیا جائے، وہ بھی آیت اس لیے منسوخ ہے کہ جب وراثت کا حصہ دے دیا بیوی کو 1/4 یا 1/8 جو بھی ہے اولاد ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں، وہ بدل بن گیا الی الحول کا، سال بھر کا نام و نفقہ جو تھا اس کا بدل کیا اللہ نے دے دیا، وراثت سے حصہ دے کے، اور جو 1 سال کی پہلی عدت تھی اس کو منسوخ کر کے عدت کتنی کر دی، 4 مہینے 10 دن۔ اب اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ جب عدت گزر جائے اس کے بعد وہ اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہیں، جب وہ زینت کر سکتی ہیں، سفر کر سکتی ہیں، اور دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں معروف طریقے کے مطابق۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور جن کو تم طلاق دو، مطلقہ خاتون جو ہے، متاع، اس کے لیے کچھ سامان ہونا چاہیے رخصت کرتے ہوئے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ پچھلی آیتوں میں 2 مطلقہ کا ذکر ہوا، ایک مطلقہ وہ جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور جس کے ساتھ خلوت بھی نہیں ہوئی، اس کا ذکر تھا۔ دوسری آیت میں ذکر تھا اس مطلقہ کا جس کا مہر مقرر ہوا، خلوت نہیں ہوئی، اس کو کیا دینا ہے، آدھا مہر۔ جس کا مہر مقرر ہو گیا لیکن خلوت نہیں ہوئی اس کو آدھا مہر دینا ہے، جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور خلوت بھی نہیں ہوئی اسے کیا دینا ہے، معروف طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا ہے۔ اس آیت میں جو بات اللہ نے فرمائی ہے یہ وہ عورت ہے جس کا مہر بھی مقرر ہوا اور جس کے ساتھ خلوت بھی ہوئی۔ یہ بات آیت جو ہے یہ ان آیتوں سے الگ ہے، خلوت بھی ہوئی اور مہر بھی مقرر ہوا، مہر اس کا ادا ہو چکا، اگر نہیں ہوا تو اس کو پورا مہر دیا جائے گا۔ اس مہر کے علاوہ فرمایا کہ کچھ نہ کچھ طلاق دیتے ہوئے اس کو سامان دو، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، سب کا خیرات دو اسے، تاکہ اس کے رنج اور صدمے کی کچھ تلافی ہو۔ اب یہ ہیں قرآن کے احکام، شریعت کے احکام، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان پہ عمل کرو گے تمہاری زندگی عذاب اطہر، پاکیزہ، صاف ستھری، سکون والی، راحت والی، امن والی، چین والی گزرے گی۔ اور اگر ان آیتوں پہ عمل نہیں کرو گے، ان احکام پہ عمل نہیں کرو گے، تمہاری زندگی انتہائی گندگی، غلاظت والی، پریشانیوں والی، دکھوں والی، رنج والی گزرے گی۔ اطلاق کے مسائل کے درمیان جو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا یہ بڑی مصلحت پہ مبنی ہے، اس لیے کہ طلاق دیتے ہوئے یہ کام کرنا ہے واقعی مشکل۔ انسان طلاق بھی دے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے اور انسان کے اندر انتقام کے جذبات بھی موجود ہوں، اس کے باوجود انسان اپنے آپ پہ جبر کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے اچھا میں اس کو 10,000 جاتے ہوئے دیتا ہوں، یا اس کو میں 5 طرح سونے دیتا ہوں، یا میں فلاں چیز اس کو ہدیہ کرتا ہوں، ہے یہ کام مشکل۔ اسی لیے اللہ نے درمیان میں نماز کا حکم دیا کہ جو نمازی ہیں ان کے لیے یہ کام آسان ہوگا، جو بے نمازی ہیں، اور یہی بات ہے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نسبتاً ان کے گھروں میں چین، سکون اور راحت زیادہ ہوگا۔ بے نمازیوں کی آپ حالت دیکھ لیں، خواہ لاکھوں کروڑوں بھی کیوں نہ کماتے ہوں، زندگی میں چین اور سکون نہیں ہو نہیں سکتا۔ جن گھروں کو اللہ کے رسول فرمائے کہ میں ان گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں، جن گھروں کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ ان کا مال لٹ گیا، ان کا آل و عیال لٹ گیا، ان گھروں میں چین اور سکون آ سکتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، حماقتیں نہ کرو، بے وقوفی نہ کرو۔ جو اللہ نے تمہیں احکام دیے ہیں
اس سے نافرمانی کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، ان سے عمل کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فلنفسہ، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ومن اساء، اور جو برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، فعلیہا، اس کا وبال کس پہ ہے؟ اس کی اپنی ذات پہ ہے۔ وہ خود دھکے کھاتا رہے گا، خود ذلت کی زندگی بسر کرے گا، خود رسوا ہوگا جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے دیکھا الی الذین، طرف ان لوگوں کی، خرجوا، جو نکلے۔ الم ترا، ترا کا فعل کون سا ہے؟ جی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، مراد کون ہے، اس سے مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے بہت پہلے کا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کا واقعہ ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس معاملے پہ غور کرو، اس معاملے پہ غور کرو کہ یہ بات ایسے کیوں ہوئی، یا ان لوگوں نے ایسی بات کی تو ان کا یہ انجام کیوں ہوا۔ یہ بات قابل غور ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پہ، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور ان کی تعداد جو تھی وہ الف کا معنی ہزار، الوف کئی ہزار، مطلب یہ کہ وہ تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ کس وجہ سے نکلے؟ حذر الموت، کس وجہ سے نکلے؟ موت کے خوف سے۔ دشمن آیا، اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے، ہم نے بچا لیا اپنے آپ کو، بچ گئے بھاگ کے۔ ہم یہ بچنے والے جو ہیں یہ آج کے نئے نہیں ہیں، یہ تو بڑے پرانے ہیں بچنے والے، لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لیا کیا ہوتا ہے بچنے کا۔ بچہ کون ہے؟ بچہ وہی ہے جیسے آنکھوں میں آنکھ سے ڈال کے بات کی تھی کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ آج ان کا ملک امن میں ہے، اور جو کہتے تھے کہ ہم نے بچا لیا، ان کے ملک میں روزانہ برسا رہے ہیں، میزائل برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، اور بے گناہ مرد اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں، کبھی کسی کے منتیں کرتے ہیں جی ان سے کہو ہم پہ ڈرون حملے نہ کریں، کبھی کسی کے جاگے ہاتھ جوڑتے ہیں جی ان سے کہو ہم پہ حملے نہ کریں۔ بدبختو، تم نے جو کہا تھا کہ ہم نے بچا لیا، وہ بچا لیا کہاں گیا؟ کس کو بچا لیا تم نے تو ہزاروں نہیں لاکھوں مروا دیے۔ کسر صرف اتنی ہے کہ اسلام آباد میں بم گرنے چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس پہ گرنے چاہیے، پریزیڈنٹ ہاؤس پہ گرنے چاہیے، تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چلے کہ بچا کون ہے، اور چھوڑیں گے وہ انہیں بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جس کے لیے تم کنواں کھودو گے خود گرو گے اس میں۔ افغانیوں کو تم نے کیوں مروایا؟ وہ کافر تھے یا مشرک تھے؟ کون تھے وہ؟ بے گناہ نہیں تھے وہ؟ کون سی عدالت نے فیصلہ کیا تھا یہ مجرم؟ ان کو مروا کے تم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے کو بچا لیا ہے۔ اتنی سزا ہے، اتنی سزا ہے، عبرت ہے آنے والوں کے لیے بھی۔ موت کے ڈر سے بھاگے۔ اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ایک بستی والے تھے بنی اسرائیل کے، وہ بھی بردے تھے، انہی جیسے لوگ، اور یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ دنیا والوں کے اپنے نظام ہوتے ہیں، اللہ کا اپنا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ رکھی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، لہذا اللہ نے کہی ہے
کہ قیامت تک میرے مجاہدین جہاد کرتے رہیں گے، وہ جہاد ہوتا رہے گا، وہ جہاد رکے گا نہیں، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. اور فرمایا کہ کسی بدبخت دشمن کی دشمنی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی کی غداری ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی کی منافقت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ ڈرتے رہیں گے، اللہ کے نام پہ گھروں سے نکلیں گے، دین کو زندہ رکھیں گے، دین کو قائم رکھیں گے. اور فرمایا کہ قیامت تک وہ ہوتا رہے. اللہ نے فرمایا کہ سنو، تم لوگ جہاد سے بھاگتے ہو، اور میں تمہیں مثال دے کے بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے ایسے ہی بزدل کہ ان پہ حملہ ہونے والا تھا، لہذا وہ بستی چھوڑ کے بھاگ گئے. اور فرمایا وہ ہم الوف تھوڑے نہیں تھے، فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ، اللہ نے فرمایا ان کو، کیا فرمایا؟ کیا ہے آگے لفظ؟ موتو. اللہ نے فرمایا کہ زندگی تمہارے بھاگنے میں نہیں ہے، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے. تم اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگے ہو، اور جہاں بھاگ کے جاؤ گے وہاں تو اللہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ ان سب کی جان ختم کر دو، اسرائیل کو حکم دیا کہ مار دو ان کو. منہ تو مر جاؤ تم جو بھاگے ہو، بزدلی دکھا کے جہاد سے بھاگے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے ڈر کے بھاگے، آگے موت کھڑی تھی ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات، دو چیزیں انسان کے پیچھے بھاگتی ہیں، انسان کا تعاقب کرتی ہیں، جہاں بھی انسان جاتا ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے. انسان کا رزق اس کے پیچھے جاتا ہے، جہاں بھی انسان کو جاتا ہے اس کو فہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے فلانی جگہ سے رزق ملے گا، اللہ اس کا رزق اس کے پیچھے پہنچا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ انسان کی موت کا فرشتہ جو ہے وہ بھی انسان کے تعاقب میں رہتا ہے. موت جہاں ہوتی ہے وہاں موت اس کو لے جاتی ہے. جس کی موت فضا میں آئی ہے اس کو فرشتہ فضا میں لے جاتا ہے، جس کی سڑک پہ آئی ہے اس کو سڑک پہ لے جاتا ہے، جس کی جنگل میں آئی ہے اس کو جنگل میں لے جاتا ہے. تو ماتا بھی نفسن بے تموت، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک واقعہ ہمیں بتایا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی بزدلی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ دیا، سرنڈر کر دیا، ملک اپنے کافروں کے حوالے کر دیا. تم جو چاہو کرتے رہو، ہر طرح تمہیں سہولت حاصل ہے، ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا کہ موت کے ڈر سے بھاگے، اور اللہ نے حکم دے دیا فرشتے کو کہ جا کے ان سب کی جانیں کور کر لو، منہ تو مر جاؤ تم لوگ. اللہ فرماتے ہیں ثم احیاہم، ثم پھر احیاہم. مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر تھے ان کا نام بھی لکھا ہے تفسیر میں، وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی زندگی کے لیے. ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے. موت سے ڈر کے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اور بڑی عبرتناک مثال ہے پاکستان کی کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا، اور وہی پاکستان کہاں پہنچا ہے معیشت کے معاملے میں. ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں فاقے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں. اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ کوئی اپنے بچوں کو بیچتا ہے؟ کوئی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں دریا میں پھینکتا ہے کہ یہ ڈوب جائے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ان نافرمانیوں کے باوجود یہاں سیاق و سباق میں تو یہ بات ہے اللہ نے ان کو جو دوبارہ زندگی دے دی، مرنے کے بعد جرم تو بڑا تھا ان کا، بزدلی دکھائی انہوں نے، کافروں کا مقابلہ کرنے سے بھاگ گئے، جرم تو بہت بڑا تھا ان کا، اور اس جرم کی سزا بھی دی اللہ نے ان کو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو فضل کر دیا، پھر ہم نے ان کو مہلت عمل دے دی.
توبہ کرنے کا موقع ہم نے دے دیا. یہ فضل کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ فضل کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. اب بات تو وہی ہے، پوری دنیا میں باہر مثال ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اللہ سے وعدہ کر کے ایک ملک کا حاصل کرنا اور پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنی، اللہ سے دھوکہ اور فریب کرنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ 25 سال بعد ملک جو ہے وہ الگ ہوا. ایسی خونریزی ہوئی، اور جب تقسیم ہند کی ہوئی اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کتنی خونریزی ہوئی، کتنا قتل و غارت ہوا، کتنی تباہی اور ہلاکت ہوئی، کس طرح بچے شہید ہوئے، دونوں طرف سے مرے. انسانیت تو باہر آ رہا ہے، خواہ کافروں کے ہوں یا مشرکوں کے ہوں، ادھر ان کے مرے ادھر ان کے مرے، خونریزی ہوئی. اور 25 سال بعد پھر وہی خونریزی اور قتل و غارت ہوئی. کتنا خون بہا. اور پھر پہلے تو یہ تھا کہ چلے ایک دوسرے کے دشمن تھے جنہوں نے خون بہایا ایک دوسرے کا. دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ دوسری مرتبہ تو یہ ہوا کہ اپنے ہی تھے اپنے کا گلا کاٹنے والے، خود کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا گلا کاٹنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی عصمت لوٹنے والے تھے. یہ اللہ کا راز نہیں تھا. اس کے باوجود اگر مت نہ آئے تو اس قوم کی ہلاکت میں کیا رہ جاتا ہے باقی. اس کے باوجود بھی لیل و نہار اور شب و روز ویسے ہی رہے اللہ کی نافرمانی کے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی کے. اور اس کے بعد 25-30 سال بعد جو اب صورتحال ہے، یہ تو واضح طور پہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے رسول نے تو ایک آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جو آدمی کسی آزاد آدمی کو بیچ دے، ایک آزاد آدمی کو بیچ دے اور اس کے پیسے وصول کر لے، قیامت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں گا، اس سے انتقام لوں گا ایک آدمی کا. اور جیسے لاکھوں کے حساب سے بیچ دیے ہوں، وہ اس ملک کو باقی رہنے کا حق پہنچتا ہے. جتنی آج جس عذاب میں مبتلا ہے اس سے کہیں زیادہ عذاب کا ایک مستحق ہے پاکستان اپنے اعمال کے اعتبار سے. لیکن بات تو وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی فضل کرنے والا، میں نے پھر بھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رکھا ہے، پھر بھی میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے. لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ہیں ہی نہ شکرے، میری مہلت اور میرا فضل اور میری رحمت کو سمجھتے نہیں کہ اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے، اللہ نے رحمت کی ہے، اللہ نے بچا رہا ہے. تب آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہے وہ بات جس کے لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. بھاگنے والے بھاگے موت کے ڈر سے، جس ڈر سے بھاگے تھے اسی سے سامنا ہوا انہیں، وہی ان سے پیش آ گیا واقعہ. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل نہ بننا، تم اس طرح کی بزدلی نہ دکھانا، اپنا ملک کافروں کے حوالے نہ کر دینا، کافروں کے آگے اس طرح لیٹ نہ جانا. فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں. ان الذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلہ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار. جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے گھروں سے نکالے گئے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اذیت دیے گئے، قاتلوا وقتلوا، کافروں کو قتل کیا اور خود ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، لأكفرن عنهم سیئاتهم، میں ان کے گناہ معاف کروں گا. ان میں سے کون سی بات ہے جس سے ہم کر رہے ہیں؟ ہم نے ہجرت کی ہے، ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی اذیت اور کوئی تکلیف صحیح ہے، ہم نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، ہم نے کسی کافر کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں. ہم ان کاموں میں سے کون سا کام ہم نے کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے؟
اللہ نے تو امر کیا ہے، آرڈر کیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان رکھو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا جانوں کے ساتھ، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہاد کی قسم کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے مالی جہاد، کہ اگر تم بوڑھے ہو گئے، مریض ہو، کوئی شرعی عذر ہے، خود میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، تو فرمایا کہ اس کی دوسری صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، تم میں سے کون ہے جو قرض دے اللہ کو، قرضن، قرض دینا، حسنا، بہت ہی اچھا قرض۔ ایک ہے قرض حسنا لوگوں کو دینا، کسی دوسرے آدمی کو قرض حسنا دینا، اس کی علماء نے 3 شرطیں لکھی ہیں قرض حسنا دینے کی۔ قرض حسنا وہ قرض ہے جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، کسی دوسرے پہ احسان نہ دھرے، اس کو جتلائے نہ۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ مطالبہ نہ کرے اس سے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قرض جس سے لینا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے، دے نہیں سکتا ابھی، انسان خود ہی خاموش ہو جائے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی نے میرا قرض دینا ہے وہ تو بہت ہی تنگ دست ہے اور بظاہر نظر نہیں آتا وہ میرا قرض واپس کرے گا، تو انسان اس کا قرض معاف کر۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس پہ احسان کرنے کے لیے قرض نہ دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان محسوس کرے کہ یہ ابھی دینے کے قابل نہیں تو اس سے مطالبہ نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ، اگر وہ محسوس کر لے کہ اس کے بس میں نہیں ہے قرض واپس کرنا تو اس کو قرض معاف کر دے۔ یہ ہے قرض حسنا۔ اب یہاں اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے۔ ایک تو اس بات میں، اس آیت میں یا اس بات میں قرض کا لفظ استعمال کرنا ہی اتنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تو اللہ کا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 100 ریال یا 500 ریال دیے، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تمہارے پاس 500 ریال ہیں، مجھے 10 ریال کی ضرورت پڑ گی، مجھے 10 ریال دے دو، میں آپ کو دے دوں گا۔ اب بچہ جو ہے وہ ہیچ میچ کرے، او جی میں نے رکھے تھے پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں، پتہ نہیں گم نہ ہو گیا ہوں، اچھا میں بابا کل دے دوں گا آپ کو۔ آپ کیا فیل کریں؟ حالانکہ یہ تو کچھ حصہ ہے جو آپ نے دیا اسے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے پیسہ ہی نہیں، جان بھی، اعضاء بھی، گھر بھی، بیوی بھی، بچے بھی، صحت بھی، سب کچھ ہی اسی کا ہے۔ وہ جب چاہے لے لے، جس طرح چاہے لے لے، ہاتھ پاؤں توڑ کے لے لے یا ہاتھ پاؤں سالم کے سالم لے لے، وہ جس طرح چاہے لے لے، سب کچھ اس کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یا اللہ یہ گھر جسے تو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ یہ جو فلیٹ ہیں اور پلاٹ ہیں اور جو محلات ہیں، گسر ہیں یا بیلے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نکالنا چاہے تو 1 منٹ سے پہلے ان سے نکال سکتا ہے۔ اللہ ہمارے بچے چھیننا چاہے ہم سے 1 منٹ سے پہلے چھین سکتا ہے۔ ہماری اپنی جان یہاں بیٹھے بیٹھے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے یہ فرمائے، بات ارشاد فرمائی، تم میں سے کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے۔ یہاں قرض اثر کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو واپس کرنے ہی والا ہے۔ یہاں قرض اثر مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے جامع معنوں میں ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا جہاد میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ صدقوں میں سے سب سے زیادہ افضل صدقہ وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ، یعنی قتال میں، جہاد تو ویسے سارا ہی جہاد ہے، اس کے بعد دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ،
خواہ وہ کتابوں کی ہو، کیسٹوں کی ہو، تقریروں کی ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، جیسے بھی ہو، دین کی اشاعت میں پیسہ صرف کرنا، یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، جس کا یہاں دنیا میں تو انسان کو مادی اعتبار سے نہیں ملنا، لیکن آگے جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کے آیا اور اس کو مہار ڈالی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے یہ اونٹنی جہاد فی سبیل اللہ میں دی ہے، قیامت کے دن ایسی ہی مہار والی 700 اونٹنیاں تمہیں ملیں گی. 700 اونٹنیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور دین کی اشاعت، یہ دونوں مراد ہیں. اس سے وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس پہ 7 گوشے لگتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 70 دانے جو ہیں 100 دانے لگتے ہیں، 100 دانے لگتے ہیں، اور 7 خوشوں میں کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. وہی بات. اور پھر وہ رمضان والی جو حدیث ہے اس میں تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی بڑھ کے ہے، 700 گنا سے بھی بڑھ کے ہے. یہ ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا. فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ، پس وہ بڑھا دے اس کو، لہو، اس کے لیے، دینے والے کے لیے، اضعافاً، اس طرح بڑھانا جس طرح بڑھانے کا حق ہوتا ہے، اس طرح بڑھانا جس طرح بڑھانے کا حق ہوتا ہے. اور اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم میں سے ایک آدمی ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور وہ اس میں اس کی اتنی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ اس کے ایک کھجور کے صدقے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. بڑھاتے بڑھاتے اس کا اجر و ثواب اس پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور کا ثواب بڑھاتے بڑھاتے اس پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھانا، اس طرح بڑھانا جس طرح بڑھانے کا حق ہے. بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اضعافاً، جس طرح بڑھانے کا حق ہے. ایک کھجور کا حبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں وہ پہاڑ کے برابر کر دیں گے، کثیرۃ، بہت زیادہ. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے کھلا کرتا ہے، اور تم لوگوں کو پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دی کہ اللہ کی مرضی کیسے ہوتی ہے. یہ اللہ کا یہ قانون کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کن کے مال بڑھاتے ہیں، کن کے مال گھٹاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو زمین پہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ یہ منادی کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ تیری راہ میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس مال سے زیادہ اچھا عطا کر، اس کو اس مال سے زیادہ اچھا عطا کر جو وہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے. اب اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہے اور اللہ کے اذن سے وہ دعا کر رہا ہے. اللہ کے اذن سے کی ہوئی دعا اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے شک قبول ہوگی. لہذا جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے. اور کس کا مال کم کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا. اللہ کا فرشتہ وہ منادی کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے مال روک رکھا ہے صدقہ کرنے سے، تیری راہ میں دینے سے، کیا کر دے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے. اب جمع کر لیں جتنا بھی ہے. رونے اور پیٹنے کو جی چاہتا ہے. جب یہ افغان جنگ شروع ہوئی تھی
اس وقت وہ شوکت عزیز تھا پرائم منسٹر، اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ ہم اتحاد کر لیں گے، امریکہ کی سپورٹ کریں گے، اس کو لاجسٹک فیسلٹیز دے دیں گے تو ہمیں بڑا انعام ملے گا، بڑا انعام ملے گا۔ تو سرخی آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے جس میں اسے انعام کے لفظ استعمال کیے۔ اب دیکھ لیں کیا انعام مل رہا۔ اللہ کا فرشتہ تو یہ کہے کہ جو کچھ انہوں نے لیا ہے اس لالچ میں، یا اللہ اس کو ضائع کر دے، وہ تباہ ہوگا یا ہلاک ہوگا۔ کہاں گیا وہ شوکت عزیز اور کہاں گیا وہ انعام، کہاں گیا وہ ڈالر؟ عوام تو تمہاری بھوکوں مار رہی ہے، عوام تمہاری خودکشیاں کر رہی ہے، ملک تمہارا تباہ ہو رہا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہندوستان نے بند کر دیا ہے، بجلی اللہ نے بند کر دی ہے۔ عطر سے اللہ کا عذاب ہے، عذاب تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے اسباب جو ہے وہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں نے پیدا کیے۔ اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ ہماری کیلکولیشن تو یہ ہوتی ہے 100 روپے یا 5 روپے نکال دیں گے تو 95 یا 900 باقی رہ جائیں گے۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہماری کیلکولیشن کو، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو قرض حسنہ دے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال کا گھٹانا بڑھانا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہاری ڈگریوں پہ یا تمہاری صلاحیت پہ یا تمہاری چلاکی ہوشیاری پہ نہیں ہے کہ میں بڑا بزنس کر سکتا ہوں، اتنی فیکٹریاں یا اتنے بکالے یا اتنے میں نے دکانیں بنا لی ہیں، یہ تمہاری چلاکی پہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں، جس کا چاہتا ہوں میں رزق فراخ کرتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں میں رزق کم کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ سارے معاملات جتنے بھی حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا الہ ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ دنیا میں تمہیں اختیار ہے اس بات کا، لیکن تم بے نفع بیل نہیں ہو، بے لگام نہیں ہو۔ تم دنیا میں جو اختیار تم نے استعمال کیا اس کی یا تو تم جزا پاؤ گے یا سزا پاؤ گے۔ الہ ترجعون، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ 2 پارے پورے ہو جاتے چھٹیوں سے پہلے، لیکن 2 صفحے باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے زندگی رکھی اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے درس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا چھٹیوں کی وجہ سے، اور رمضان سے 1 جمعہ پہلے جو کہ 29 جولائی کو آ رہا ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے اگلے درس کی ابتدا کریں گے۔ چھٹیوں میں تسلسل جو ہے وہ تلاوت کا، ترجمے کا اور اس کی دہرائی کا یہ رہنا چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو کہنے کی بات نہیں ہے، بعض باتوں سے الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے آپ لوگوں سے چاہیے بھی اتنی ہی بات، اس سے زیادہ میں نہ تما رکھتا ہوں نہ لالچ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو چیز مطلوب ہے یا جس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی ہندوستان گئے ہیں، تو ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا جی کہ میں الحمدللہ کافی عرصے سے درس میں آ رہا تھا، اور سورہ زمر سے جب درس شروع کیا آپ نے، اس کے بعد ہر ہفتے کا جتنا قرآن پڑھا جاتا تھا وہ الحمدللہ میں یاد کر لیتا تھا زبانی، اور ترجمہ بھی اس کا الحمدللہ پورا پڑھ لیتا تھا، اور سورہ زمر سے لے کر سورہ بناس تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سارا قرآن اسی طرح یاد کیا۔ یہ تقریباً 6 پارے بنتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ خیر دے اس کو بھی، اور سب کا جاریہ بنائے، ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی۔ اصل چیز مطلوب یہ ہے، چھٹیوں میں بیشتر لوگ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہ چیز پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب اس چیز کو عام کیا جائے، چراغ سے چراغ جلایا جائے، اور یہ روشنی ہے
جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے اتنا ہی انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اس کام میں کتنی خیر اور بھلائی ہے تو انسان ساری زندگی وقف کر دے اس کام کے لیے۔ لیکن دنیا ہے نا ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، انسان یہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنا سکون ہے اس میں، کتنی راحت ہے، کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے اس میں، تو انسان ساری زندگی اسی کام میں لگا رہے۔ اپنے گھروں کو، اپنے ملکوں میں جائیں، کم از کم اپنے گھر کا ماحول وہ تو ہمارے اوپر واجب ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن حدیث کے مطابق کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم سائے ہیں، گلی محلے میں ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہوں، اور پھر اس کی مثالیں بہت ہیں۔ الحمدللہ بڑے لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا ہی صحیح۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ مثالیں ہمارے سامنے اس لیے ہوتی ہیں کہ کم از کم ہم کچھ تو ان سے سیکھیں۔ امام احمد بن حنبل پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ تم درس نہیں دے سکتے۔ اب امام تھے فقط کے لوگ جو ہیں وہ جانے فدا کرنے والے تھے اور علم سیکھنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، امام صاحب سے کہنے لگا کہ امام صاحب میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مجھ پہ تو پابندی ہے علم سکھانے پہ، پڑھا نہیں سکتا۔ کہنے لگا امام صاحب میں سوالی بن کے، بکاری بن کے آپ کے دروازے پہ روزانہ آیا کروں گا یا دوسرے تیسرے دن آیا کروں گا، آپ مجھے ہر ملاقات پہ جو کچھ دینا چاہے وہ دیں، لیکن ایک حدیث اللہ کے رسول کی مجھے ضرور سنا دیا کریں۔ میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسی طرح آپ سے حدیث جتنی مجھ سے ہو سکے گی پڑھوں گا کہ میں سوالی بن کے آؤں گا، آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دوں گا، آپ مجھے خیر وغیرہ ڈالتے رہیں، لیکن مجھے ایک حدیث ضرور سنا دیا کریں، میں وہ حدیث یاد کر لیا کروں۔ کم از کم دین کو کسی نہ کسی درجے میں، زیادہ نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو ہونا چاہیے کہ اس آدمی نے کوئی نہ کوئی چراغ تو جلایا ہے، کہیں نہ کہیں تو روشنی پہنچائی ہے کتاب و سنت کی، کسی نہ کسی کو تو یہ بات خیر کی یا نیکی کی بتائی ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، خواہ ایک آیت ہی ہو کسی دوسرے تک پہنچاؤ، یہی مطلوب ہے۔ اور جب جائیں، اور پھر اس معاملے میں بھی سب سے اہم بات جو پہلے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، سب سے ضروری اور اہم بات عقیدے کی ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے عقیدے میں شرک والی بات ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ باقی جو مسائل ہیں ان پہ زیادہ بحث اور زیادہ تکرار، زیادہ اصرار اور زیادہ لڑائی جھگڑا یہ بالکل نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں کا ماحول الحمدللہ جو نماز پڑھتا ہے، جس طرح پڑھتا ہے، کوئی امین کہتا ہے نہیں کہتا، رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا، ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے باندھتا ہے، جو بھی ہے، مسجد میں جانا جو ہے وہ واجب ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے اس پہ بنیاد ہے نجات کی، اس پہ زور دیں۔ جس کو بھی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے یا بات کرنی ہے، باقی مسائل میں نرمی کا رویہ اختیار کریں، باقی مسائل میں لچک کا رویہ اختیار کریں، سختی نہ کریں۔ مسائل بتانا اور بات ہے، اس پہ سختی کرنا، اس کو جبرن منوانا، اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، اصرار کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بوجھ اور دوری پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔